دین کون سا اختیار کرنا ہے. کئی لوگ ہیں جو مکتب اہل بیت میں الحمدللہ رب العالمین شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے بصیرت معاشرے میں بڑھے گی، امیر المومنین کا علم، امیر المومنین کی شجاعت، امام حسین کی حقانیت کا پتہ چلے گا، لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اس مکتب میں داخل ہوتے جائیں گے. بصیرت دینی. لیکن بندہ دیندار بنا، با اخلاق بنا، متقی بنا، لیکن اگر سیاسی اعتبار سے با بصیر نہ ہو. آج پاکستان میں بصیرت سیاسی زیرو پر ہے، وہ شیعہ کی ہو سنی کی ہو. کہ سیاستدان تب تک مولوی کا احترام کرتے ہیں جب تک وہ سیاست میں نہیں ہوتا. بچوں کے نام ان کے طاہر القادری نے رکھے، لیکن جب سیاست میں آیا تو گالم گلو شروع ہو گئی. منافع سیاسی یہ صرف مکتب اہل بیت میں ہے کہ اہل بیت کے مکتب میں ان کی عوام نے سیاست کا ٹھیکیدار مولویوں کو بنایا. ورنہ اہل سنت میں آپ وسیع تر نگاہ میں دیکھیں کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے مولویوں کو سیاست میں سپورٹ نہیں کیا. کم از کم پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی مولوی کامیاب رہا سیاست میں وہ صرف فضل الرحمان ہے. ورنہ ان کے باپا جانی اور شانی جانی آپ دیکھ لیں، وہ صرف خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیبی میں لگے رہتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہو رہی پرواہ نہیں، لوگ مر رہے ہیں پرواہ نہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں پرواہ نہیں، مہنگائی ہو گئی پرواہ نہیں. مولوی کا کام ہے لوگوں کو جمع کرے اور نبی کے نعرے مروائے اور جھنڈیاں اٹھوائے، بس. یہ شعور سیاسی اگر کسی نے دیا، اور جتنا شعور سیاسی مکتب اہل بیت والوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. یہ اپنی تعریف کی بات نہیں، جا کے دیکھ لیں. ایک مولوی دکھائیں مکتب غیر اہل بیت میں جس نے کوئی حکومت بنائی ہو. پورے عالم اسلام میں اگر کسی عالم نے حکومت بنائی شریعت کی بنیادوں پر وہ خمینی تھے. جتنا پاور شیعہ علماء کے پاس ہے اپنی عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ سیاسی شعور تھا، یہ سیاسی بصیرت تھی. کہ امریکہ بھی جب عراق کو کنٹرول نہ کر سکا، ادھم مچ گیا، تو جب سیستانی صاحب آتے ہیں انگلینڈ سے واپس آتے ہیں، پورے عراق کی جنگ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اتنے طاقتور داعش جس نے 72 گھنٹے میں پورے موصل پر قبضہ کر دیا. 72 گھنٹہ 72 آورز. 17 کلومیٹر امام موسیٰ کاظم کی قبر سے دوری. رات میں فوجی بکے، لوگ بکے، اور وہ آ گئے. 40 ہزار ڈالر ایک ایک سپاہی کو دیا گیا صرف اپنی پوسٹ کو چھوڑ دے. یہ پورا حشد شعبی ایک فتویٰ سید علی سیستانی نے نکالا، قوم جمع ہو گئی. انقلاب لانے میں جو مغربی ورلڈ تھا وہ بھی چاہتے تھے کہ ایران میں کوئی چینج آ جائے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ عوام ایک طرف جا رہی ہے تو وہ پھر عوام کے ہمسو ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ چلتے ہیں، کہتے ہیں چلو اتنا بڑا کام ہماری انویسٹمنٹ سے بھی نہیں ہوا. مثلا اگر وہ چاہتے شاہ کو ہٹانا تو بہت پیسہ لگنا تھا، ان کا اپنا بندہ تھا، لیکن کا عوام خمینی کے پیچھے ہے، چلو اس کے ذریعے کیا کریں گے، شاہ بھی ہٹ جائے گا اور ہم اس پورے خطے میں ایک ڈیموکریسی کا نظام لائیں گے، بادشاہتے ختم کرتے ہیں، ویسٹرن جو سسٹم ہے وہ یہاں پہ لا دیتے ہیں. کہ 80 سال کا بوڑھا ہے، عوام جذبات میں ہیں، اس کے پیچھے یہ شاہ کو گرا دے گا اور پھر کیا ہوگا؟ ایران میں الیکشن ہوگا، حکومتیں ہوں گی، پھر وہی سسٹم ہوگا، ہم ہی تو چلائیں گے سارے سسٹم. لیکن ان کو کیا پتا یہ بوڑھا کسی اور کے مکتب کا بوڑھا نہیں ہے، مکتب علی کا بوڑھا ہے. نہ امام خمینی نے فرانس میں کوئی ایسی بات کی، نہ ترکی میں ایسی بات کی، نہ جب عراق میں اتنے سال رہے تبعید میں گزارے وہاں پہ ایسی بات کی کہ میں کوئی حکومت بناؤں گا. نہیں، بس یہ تھا شاہ کو ہٹاؤ، شاہ ظلم کر رہا ہے. عوام بھی ان کے پیچھے. اب پیچھے صرف انقلابی لوگ نہیں تھے، اس میں لبرل بھی تھے، اس میں کمیونسٹ بھی تھے، اس میں ڈیموکریسی کے ہم سارے لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے. بس شاہ گرے کیونکہ لیڈر خمینی صاحب تھے. جب قوموں میں بندہ کوئی لیڈر بن جاتا ہے نا، پھر سارے مفاد پرست اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں کہ بس اس کے ذریعے فلاں کو گراؤ. اور جب وہ گر گیا پھر الیکشن ہوں گے، پھر ہم اپنے بندے اس میں کیا کر دیں گے، ان کر دیں گے. اور جب شاہ گرا تو تہران میں انہوں نے جب تقریر کی اور پھر دنیا پریشان ہو گئی، کہا کہ میں شاہ کو گراؤں گا بھی اور میں یہاں پہ حکومت الہی بناؤں گا بھی. یہ نعرہ انہوں نے پھر گرانے کے لیے 8 سالہ ایک جنگ چلی. کون سی قوم ہے جو اتنا برداشت کرے؟ 2.5 لاکھ کے قریب شہید تھے. لبنان چلے جائیں وہ بھی شیعہ ہیں. لیڈر کون؟ ایک عالم. ایران لیڈر کون؟ عالم. یمن لیڈر کون؟ عالم. یہ کہیں اور آپ کو نظر آتا ہے؟ ایک مسلم ملک بتائیے جہاں پہ سیاسی لیڈرشپ علماء کے پاس ہو. ایک کنٹری بتا دیجیے. سعودی عرب جہاں پہ اتنے مذہب کو فالو کیا جاتا ہے کٹر طریقے سے، وہاں بھی لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس تو نہیں. وہاں پہ باقاعدہ فیصلہ ہوا ہے کہ حکومتی معاملات میں ہم دخالت نہیں کریں گے، دینی معاملات میں آپ دخالت نہیں کرو گے، آپ کا جو من آئے کرو، ہمارا جو من ہوگا ہم کریں گے. یہاں پہ اگر دینی بصیرت نہیں لانے دیتے لوگوں میں، مولوی صاحب مسجد میں جا کے نماز پڑھاؤ، آپ کا کیا کام ہے سیاست سے؟
یہ فکر اہل بیت نہیں. فکر اہل بیت یہ ہے کیونکہ حکومت کا کام ہے معاشرے کو دیندار بنانا، حکومت کا کام ہے فحاشی کو روکنا، حکومت کا کام ہے غیر شرعی کاموں کو روکنا. کہیں پہ شراب بک رہی ہے، کہیں پہ گندگی کا اڈا ہے، کہیں پہ رشوت دی جا رہی ہے، کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، گھروں کے جھگڑے ہیں، طلاق کے مسئلے ہیں، ارث کے معاملات ہیں، پلاٹ پہ قبضوں کے مسائل ہیں. یہ کیسے حل ہوں گے؟ یہ سارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ حکومت کے، مسجد کے مولوی کے ہاتھ میں. آج مولوی کا کام کیا ہے؟ نکاح پڑھا لیں جناب، یہ کام ہے. ابا مر گئے ہیں، دفنانے کے لیے آ جائیے. حالانکہ شریعت میں نکاح پڑھانا نہ مولوی صاحب کا کام ہے، نہ دفنانا مولوی صاحب کا کام ہے، نہ نماز پڑھانا مولوی صاحب کا کام ہے. کوئی بھی بندہ جس کی قرأت صحیح ہے، گنہگار نہیں ہے، وہ نماز پڑھا سکتا ہے. نکاح کے لیے تو تاکید خاتون خود اپنا نکاح پڑھے. یہ تو ہم نے ایک رسم نکال دی ہے کہ عربی نہیں آتی لہذا مولوی صاحب آ جائیے. ایک ہم نے کام بنا دیا مولویوں کے لیے. منتھلی فیس نہیں ملنی، اب لہذا نکاح کے بہانے مولوی صاحب کو کچھ دے دیا، مردے کے بہانے مولوی صاحب کو کچھ دے دیا. ایک ہم نے خاص شعبہ بنایا مولویوں کا. حالانکہ مستحب ہے کہ نکاح عورت خود، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا نکاح خود پڑھا تھا. ہمارے حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا تھا، خطبۃ النکاح ابو طالب نے پڑھا. لیکن جو عبارات نکاح ہیں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے خود پڑھی ہیں. دو ہی لفظ ہیں، عورت دعوت دیتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے یہ جو وہ بھی ایک شرعی روش ہے، عورت کہتی ہے میں نہیں پڑھنا چاہتی، میں فلاں مولوی صاحب کو وکیل بناتی ہوں. داماد کہتا ہے چلو میں بھی نہیں پڑھتا، میں فلاں مولوی صاحب کو. اب دو مولانا وکیل بن کے نکاح پڑھتے ہیں. حالانکہ وہ بھی نکاح کس کا پڑھتے ہیں؟ خاتون کی طرف سے پڑھتے ہیں، کیونکہ نکاح عورت کا ہو رہا ہے، عورت پڑھے گی، مولوی صاحب کا کیا جائے. جنازے کے ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ جنازہ کیسے دفن ہوتا ہے. کہیں پہ سفر میں انتقال ہو گیا، کوئی مولوی صاحب نہیں مل رہا اور آپ کہو گے مجھے پتہ ہی نہیں جنازہ کیسے ہوتا ہے. ایک خوبی اہل سنت میں ہے کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کے وہ ہمارے انتظار کرتے مولانا صاحب نہیں فرادہ نماز پڑھیں گے، وہ ساری جماعت کا جو ثواب ہے ہر بندہ گواہ دیتا ہے. بھائی جس کو قرأت آتی آگے کھڑے ہو جائے نماز پڑھائے. لیکن نہیں، ہم نے ہر کسی کو اتنا برا بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھو. بھائی نماز ہے اور کیا ہے؟ بزنس نہیں کرنا آپ کس کے ساتھ، رشتہ داری نہیں کرنی اس کے ساتھ. قرأت صحیح ہونی چاہیے، اچھی شہرت ہونی چاہیے. مطلب یہ نہ ہو کہ پتہ ہو زانی ہے، شرابی ہے، ایسا بندہ نہ ہو. اچھا نام والا بندہ ہو جسے آگے کھڑا کرو، ہر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. اصل علماء کا کام کیا تھا؟ معاشرے کی تربیت. یہ عالم کا کام تھا، معاشرے کے اندر اخلاقی برائیوں کو نکالنا. وہ ذمہ داری جو مراجع نے بتائی، وہ ذمہ داری جو نظام اسلامی نے بتائی. لیکن اس کے اگینسٹ ایک معاشرہ تھا جو بے بصیرت معاشرہ تھا. انہوں نے کہا نہیں، ہم مسجدیں سنبھالیں گے، حکومت یزید چلائے گا. ہم کو لوگوں کو قرأت قرآن سکھائیں گے، لیکن حکومتی معاملات، زکوٰۃ کو جمع کرنا، یہ جائیں حکمران جانے، اس کا سارا پیسہ حکمرانوں کے پاس. اب اس کی مرضی، وہ پیسے سے کبھی عیاشی کر رہا ہے، کبھی دربار بنا رہا ہے، کبھی کنیزیں خرید رہا ہے. وہ بیت المال کی لوٹ مار ہوئی، معاشرے میں اتنا فساد ہوا کہ پھر معاشرے میں خلیفہ کشی شروع ہو گئی. لوگوں نے خلیفوں کو مارنا شروع کر دیا. امام حسین اسی فساد کے خلاف نکلے. تبھی اہل بیت نے معاشروں کی ذمہ داری یا خود لی، یا اپنے پڑھے لکھے اصحاب کو دی، یا کسی کو نائب عام کہا، یا کسی کو نائب خاص کہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بصیرت نہ ہو تو امام تک وہ تنہا رہ جاتا ہے، اور بصیرت ہو تو انسان اپنے امام کی مدد کے لیے آتا ہے. تبھی فرمایا آخری زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا. کہ بی بی زینب ایک جملہ کہا کرتی تھی کہ زینب کو اس بات کا دکھ نہیں کہ زینب کو غیروں نے نہیں پہچانا، زینب کو دکھ اس بات کا تھا کہ زینب کو اپنوں نے نہیں پہچانا. اس شہر میں کئی سال سیدہ زینب نے قرآن پڑھایا تھا. تبھی جب سیدہ نے کلام کرنا شروع کیا تو جنہوں نے قرآن پڑھا تھا وہ باہر نکل آئے. ارے یہ آواز تو سنی سنائی آواز ہے. بصیرت نہ ہو تو امام تک وہ تنہا رہ جاتا ہے، اور بصیرت ہو تو انسان اپنے امام کی مدد کے لیے آتا ہے. تبھی فرمایا آخری زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا. کہ بی بی زینب ایک جملہ کہا کرتی تھی کہ زینب کو اس بات کا دکھ نہیں کہ زینب کو غیروں نے نہیں پہچانا، زینب کو دکھ اس بات کا تھا کہ زینب کو اپنوں نے نہیں پہچانا.
اس شہر میں کئی سال سیدہ زینب نے قرآن پڑھایا تھا. تبھی جب سیدہ نے کلام کرنا شروع کیا تو جنہوں نے قرآن پڑھا تھا وہ باہر نکل آئے. ارے یہ آواز تو سنی سنائی آواز ہے. کسی نے کہا یہ لہجہ تو علی ابن ابی طالب کا لہجہ ہے. تو میں کہا کرتا ہوں سیدہ زینب اپنوں نے نہیں پہچانا، اپنوں کا دوش نہیں، کیونکہ اپنوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہاں علی کی بیٹی، کہاں کوفے کا بازار. ام حبیبہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ علی کی بیٹی اور بازار. بی بی شیرین نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زینب اور شام کا بازار. خدا آپ سب کو شام کی زیارت نصیب کرائے.